اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے؟ آواز اس میں نہیں آ رہی، آ تو رہی ہے. یہ اندر والا ہاں یہ اندر کا جو اسپیکر ہے نا، یہ چھوٹا میں اس سے آ رہی ہے، باہر والے کیوں پتہ نہیں اس میں کوئی پرابلم ہے. بڑا والے لگا دو. برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، نہیں اس میں ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع نصیب فرمائے اور ہمیں حضور اور حضور کے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی
عنہ کے شہادت کا دن ہے، اور 18 سے لے کر آج تک ہم جو بھی پروگرام ہیں، جو لنگر ہے، جو قرآن کریم کی تلاوتیں ہیں، جو درود شریف پڑھے گئے ہیں، یہ سب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کرتے ہیں۔ ان کے عرس کو ہم منا رہے ہیں۔ تو آج میں ان خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل بڑے بڑے موٹے موٹے جو ہیں وہ پیش کروں گا، کیونکہ ان کی جو فضیلتیں ہیں ان کو کما حقہ بیان کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو آدم کی اولاد میں سے چن لیا ہے، چن کر حضور کو اللہ نے وہ صحابہ عطا فرمائے۔ پھر ان صحابہ کرام میں سے یہ 4 خلفائے راشدین جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ یہ پھر ان صحابہ میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے بعد جو فضائل ان کو عطا فرمائے ہیں، چاروں کو، ہر ایک کو الگ الگ، وہ آدم کی اولاد میں کسی اور کو نہیں ملے اور نہ مل سکیں گے قیامت تک۔ لیکن چونکہ آج تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس منا رہا ہوں، عثمان غنی کے کئی القاب ہیں، غنی بھی ان کا لقب ہے، اور ذی-النورین بھی ان کا لقب ہے، ذی-النورین، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایسا کوئی شخص نہیں گزرا اور نہ گزرے گا کہ یکے بعد دیگرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہوں اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس لیے ان کو 2 نور والا کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو اس کے وفات ہونے کے بعد میں تیسری بیٹی بھی حضرت عثمان کو ہی دیتا۔ تو یہ مقام آدم کی اولاد میں کسی اور کو نہیں ملا۔ یعنی آپ
غنی بھی ہیں اور ذی النورین بھی ہیں، اور ایک لقب آپ کا ہے جامع القرآن۔ جامع القرآن اس طرح ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں قرآن کو لکھا جاتا تھا، مگر ایسے لکھا جاتا تھا کہ جیسا جیسا نازل ہوا تھا ویسے ویسے لکھ دیتے تھے۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کو جامع القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو آج آپ کے سامنے قرآن